السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. It's a great day in all aspects that we are here to distribute happiness. خوشیاں بانٹنے کا دن ہے آج, اور خوشیاں بانٹنے کا دن سے اچھا دن کوئی بھی نہیں ہوتا. ہمیں سے ہر شخص جو ہے کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کی مدد کریں, اور لوگوں کی جب مدد ہوتی ہے تو وہ دے بیکم ہیپی. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا, کسی محتاج کی مدد کرنا, یا کسی بیمار کا علاج کرنا, یہ سب خوشیوں کی ایک پروڈکشن ہے, جس میں جو بیمار آدمی وہ خوش ہوتا ہے, جو محتاج ہے وہ خوش ہوتا ہے. تو میرا انٹروڈکشن تو انہوں نے کرا دیا ہے, لیکن میں اس سلسلے میں یہ ضرور کہوں گا کہ میں جناب CEO میڈم صاحبات کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ, اور میڈم زلیخا کا بھی, کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا اس بات کا کہ آئی کین شیئر مائی سم ایکسپیرینس. مجھے تقریباً 46-47 ایئرز ہو گئے ہیں ٹیچنگ کرتے ہوئے, اور میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور اس میں سے کچھ پورشن کوئی ہمبل سے طریقے سے میں آپ کو ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں. اور میں اس طرح وہ پیٹرن ایسا ہوگا جو آپ سب لوگ بھی آپٹ کر سکتے ہیں. ایسی کوئی ریسرچ ہمارے ملک میں ایسی نہیں ہے جو کہ بہت مشکل ہو. یو کین ڈو یور سیلف اینی ویئر یو آر. ایک چھوٹی سی اسٹوری میں آپ کو ضرور سناؤں گا کہ ہم نے یہ کام شروع کیسے کیا. ریسرچ کے لفظ اچھا تو لگتا ہے, لیکن ریسرچ جو ہوتی ہے وہ اکثر ہو کے کتابوں میں بند ہو جاتی ہے, کسی کام نہیں آتی. وہ ریسرچ جو ہے ہمیں نہیں چاہیے جو کسی کام نہ آئے. ہم نے وہ ریسرچ کرنی ہے جو کسی کے کام آئے. یہ بات آج سے تقریباً 20-22 سال پرانی بات ہے, جب ہم 4th ایئر اسٹوڈنٹس کو ہم ڈفرینٹ کمیونٹی سیٹنگ میں لے جایا کرتے تھے, جیسے لاہور کے پیریفری میں, گاؤں میں, کسی پیری اربن ایریا میں, سلمس میں, تاکہ دکھا سکیں کہ وہاں کے لوگ کس طرح رہتے ہیں, وہاں کے لوگ کس طرح, ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے. اٹس کوائٹ ڈفرینٹ. اگرچہ یہ نہیں کہ ایک میڈیکل کالج میں کہیں آسمان سے لوگ آتے ہیں, وہ بھی اسی کمیونٹی سے آتے ہیں, لیکن ہم نے ان کو یہ دکھانا ضرور تھا کہ وہ لوگ کس طرح رہ رہے ہیں. تو وہاں جا کے دیکھا تو وہاں مسائل کے انبار لگے ہوئے تھے, انبار, بے شمار بیماریاں, بے شمار تکالیف. تو ہم ایز اے ڈاکٹر, ایز اے میڈیکل اسٹوڈنٹس, ہم کیا کر سکتے تھے کہ ایٹ لیسٹ ہم 2-3 کام کر سکتے تھے وہاں پہ ریسرچ کے سلسلے میں. کہ ایک تو یہ تھا کہ وہ پیٹرن وہاں بیماری کو کیا ہے, اور نمبر 2 کیا ہم ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں. فرام دیٹ ڈے, یہ آج سے میں 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, we started searching for easy non-expensive therapies جو کہ کسی کے کام آ سکیں. جیسے کہ آپ ہم ہر ایک کو کوئی دودھ تو نہیں ہم وہاں بانٹ سکتے. وہاں پر ہم نیچرل اسٹوڈنٹ سے کبھی توقع نہیں کرتے کہ وہ اپنے جیب خرچ میں سے ہمیں پیسے دیں اور ہم جا کے بانٹیں. ہم نے کبھی یہ کوشش نہیں کی. ٹھیک ہے, فیکلٹی کے لوگ وہ کوشش کرتے ہیں, کچھ کالج ہیلپ کرتا ہے, اس طرح سے ہمارا کام چلتا رہا. اس میں ہم نے جو دیکھا کہ کون سا پرابلم سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, جس نے لوگوں کو بہت تنگ کیا ہوا ہے. تو پتہ چلا کہ وہاں جو ہے معدے میں جلن, معدے میں تذابیت, معدے میں درد, یہ سب سے کامن ہے. تو ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. اب ہمارے پاس یہ مسئلہ تھا کہ دوائیں ہمارے پاس ہوتی نہیں تھیں. دوائیں اس زمانے میں تو جو آج کل دوائیں نہیں تھیں, اس زمانے میں آج سوچتے ہیں 20 سال پہلے تو سیمیٹڈین بہت بڑی دوا تھی ہمارے لیے. تو لیکن وہ کوئی ہمیں فری تو ملتی نہیں تھی. ہم نے وہاں سے یہ کرتے تھے کہ ان سے لے کر کسی کمپنی سے بات کر کے, کسی دوست سے بات کر کے ہم نے بانٹ. لیکن کتنا بانٹیں, کوئی سیمیٹڈین ہم 2 دن کوئی بندہ ٹھیک نہیں ہوتا. اس وقت ہم نے ایک سرچ کی, بلکہ کہہ سکتے ہیں شارٹ اسٹڈی کی ہم نے, کہ کون سی ایسی خوراکیں ہیں جن کو کھا کے لوگوں کا معدے کا مسئلہ کچھ کم ہو جاتا ہے. اس میں آپ یعنی کہ آپ خود بھی یعنی کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جیسے فرض کیا, اگر آپ یعنی کہ کوئی سبزیاں کھا لیں اور پھل کھا لیں, گوشت نہ کھائیں, تو کچھ سبزیاں پھل ایسے ہیں جو کہ معدے کی تکلیف کو رفع کر سکتے ہیں, لیکن ناٹ آل دا ویجیٹیبلز اینڈ ناٹ آل دا فروٹس.
اس میں جو سب سے ہمیں بہت سے لوگوں نے بتایا کہ جنجر ادرک جو ہے اس کا پانی جو ہے بہت افیکٹو ہو سکتا ہے. اس طرح سیب کے بارے میں، اس طرح یعنی کہ پپیتے کے بارے میں ہمیں لوگوں نے بتایا کہ اگر یہ کھایا جائے تو اس سے معدے کو فرق پڑتا ہے. لیکن یہ سب بہت مہنگے پھل تھے. اب اس کا ہم یا تو ہم مہنگا پھل کھلاتے لوگوں کو، یا ہم کوئی اور طریقہ نکالتے. اب ہم نے یہ کیا طریقہ یہ نکالا ہم نے اس کا کہ ہم نے اس کا ایکسٹریکٹ نکال دیا. ایکسٹریکٹ ہمیں بہت ہی چیپ پڑا، اتنا چیپ کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے، تقریباً فری. اور وہ ہمیں جب ہم اسٹڈی کیا، ہم نے پہلے اس سے پہلے ہم لوگوں ہم پلاتے یا کھلاتے، ہم نے یہ کیا کہ ہم نے پہلے ایک اسٹڈی کی. ہم نے 2 گروپ بنائے، 2 گروپ، دونوں کو تکلیف تھی معدے کی. ایک کو وہ ہم نے وہ ایکسٹریکٹ پلایا، ایک کو ہم نے ایکسٹریکٹ نہیں پلایا. یہ اسٹڈی جو ہے پبلش ہو چکی ہے. اور جب بھی اگر آپ چاہیں دیکھنا اسے تو میرا نام آپ کو پتہ یہ معاذ ہے، معاذ صاحب آپ کیری کا لفظ لگا لیں تو آپ کو پورا آرٹیکل آپ کو مل جائے گا گوگل پہ. تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہم نے اسٹڈی کیسے کی تھی، کیسے ڈیزائن کی تھی، کیسے ہم نے وہ ایکسٹریکٹ بنایا تھا، کیسے ہم نے بانٹا تھا، کیسے ہم نے اس کو انالیسس کیا تھا، اور کیسے ہم نے رزلٹ میں نکالے تھے. یہ موجود ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس طرح ہم نے اور بھی چیزوں کے بارے میں ہم نے کام. ایک اور بھی اسٹڈی جو ہے وہ آج کل انڈر پبلیکیشن ہے، وہ بھی ایک بہت سبزی ہے. پپیتا تو پھل ہے نا، ہم نے ایک سبزی پہ بھی یہ کام کیا ہوا ہے، اور وہ سبزی کا جو ایکسٹریکٹ ہے وہ اس سے بھی زیادہ افیکٹو ہے. تو میں آج آپ سے شیئر کروں گا اپنے اسٹڈی کے کچھ پوائنٹس، اور میں کوشش کروں گا کہ کوئی مشکل بات آپ کو نہ بتاؤں، آسان سی بات بتاؤں جو آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ اس کو استعمال کر سکیں. اٹس جسٹ لائک واٹر، سمپل واٹر، اسے کوئی ذائقہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. وہ ایسا فیچر اس میں آپ کو نظر آ جائیں گے آپ کو. تو اس میں اب دیکھیے گا اس میں کہ اٹس ناٹ ورکنگ. یہ کام نہیں کر رہا. نہیں، میں نیچے والی کیا ہے. میں نے 8-10 سلائڈ بنائی، میں بہت دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ کیسے میں نے کام کیا اس کو. یہ تھا ہم عام طور پہ تو عام زبان میں یہ کہتے ہیں معدے میں تیزابیت، لیکن اس کا جو ہے نا اصل نام اس کا نام ڈسپیپسیا. ڈسپیپسیا کی اگر کوئی ریزن نہیں ہے، جیسے مثلا کسی کا گردے خراب ہے، کسی کا جگر خراب ہے، کسی کے پتے میں پتھری ہے، اگر اس کی وجہ سے اگر آپ کا معدے میں جلن ہو رہی ہے تو اس کو ہم ڈسپیپسیا کہیں گے خالی. لیکن اگر کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی مطلب یہ کہ کوئی جیسے ہم عام طور پہ آپ کالج سے باہر نکلیں تو ریڈیاں کھڑی ہیں، بچے کھا رہے ہوتے ہیں وہاں پر نا، آپ خود بازاروں میں بھی کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی ہاتھ دھوئے بغیر بھی کھا رہا ہوتا ہے. تو وہاں پہ اگر اس کی وجہ سے اگر معدے میں تیزابیت ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں فنکشنل ڈسپیپسیا. ہم نے اگر ہم دوسرا ڈسپیپسیا پہ کرتے ہیں تو ہمیں پہلے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ کوئی بندہ بیمار ہے. اس میں ایسی بات نہیں تھی. تو ہم نے یہ اسٹڈی جو آسان تھی ہم نے وہ آپٹ کی. اور یہ علیحدہ بات ہے کہ جو ہمارا ایکسٹریکٹ تھا وہ دوسری عام ڈسپیپسی میں بھی کامیاب تھا. خیر میں نے آپ کو بتانا یہ تھا کہ یہ دونوں میں یہ فرق ہے کہ فنکشنل ڈسپیپسیا جو ہے وہ اس میں پیچھے کوئی انڈر لائن بیماری نہیں ہوتی، اور جو خالی ڈسپیپسیا میں کوئی بیماری ایک وجہ بنتی ہے اس کی. دس از ایک پکچر ہے جو آپ کو شاید کبھی نہ بھولے کہ یہ وہ علامتیں ہیں. اگر یہ علامتیں کسی شخص میں ہوں تو اس کو ہم کہیں گے وہ بندہ ہے جو وہ ڈسپیپسیا کا پیشنٹ ہے. اور علامتیں کیا ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یہاں جو وی بنتی ہے ربس کے نیچے، یہاں یہ ایریا کہلاتا ہے ایپیگیسٹریم. یعنی کہ اگر پیٹ کے 9 حصے کریں تو سینٹرل اپر جو پورشن ہے وہ کہلاتا ہے ایپیگیسٹریم. اگر اس جگہ درد ہو، اس جگہ جلن ہو، اس جگہ یعنی کہ آپ کا یہ پھلاؤ ہو کسی قسم کا، اگر آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی مسلحاٹ سی محسوس ہو رہی ہے، تو یہ کوئی تقریباً 7 علامتیں ہیں بیجل. جیسے کئی لوگ کہتے ہیں ہمارا جیسے معدہ دک کر گیا ہے، ہمیں دل کھانے کو نہیں کر رہا ہے. صبح اکثر لوگ ناشتہ نہیں کرتے، دل نہیں کرتا کھانے کو، تو وہ ایک طرح سے بوجھل معدے کی ایک علامت ہے. تو اس میں دیکھیے کہ اگر آپ ٹاپ سے شروع کریں فلیچولنس سے، پیٹ یعنی کہ پیٹ پھولا ہونا کہ جی پیٹ پھول گیا، اب کھانے دل نہیں کر رہا،
اس طرح یہ اس کا پین ہے، جلن ہے، اس کا متراہٹ ہے، پھر بلوٹنگ اور یہ برپنگ، یہ 2 لفظ ہیں جو آپ کے شاید نہیں ہوں۔ بلوٹنگ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے پیٹ میں ہوا پھرتی ہے جس طرح سے، تو اس ہوا کے پھرنے کو ہم کہتے ہیں، یہ اس کا ہم نام دیا بلوٹنگ کا، کہ کوئی چیز اندر تیر رہی ہے یا اندر کوئی چیز پھر رہی ہے۔ لیکن جو لفظ ہے نا اس کا جو برپنگ ہے وہ عام لفظ ہے۔ بیلچنگ یا برپنگ ان کا ایک ہی معنی ہے، وہ ہے ڈکاریں، جیسے وہ بار بار کو بندہ ڈکار کا، یہ تو وہ ہوتا ہے جب بندہ جلدی کھانا کھا کے تو پھر وہ ڈکار آتی ہے، وہ بیماری نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں، کوئی جلدی میں کچھ نہیں کھایا، تو تب اس کے اندر وہ جب ہم جلدی میں کھاتے ہیں تو ہم ساتھ ہوا بھی کھا رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ، اس ہوا نے نکلنا تو ہوا باہر ہے، تو وہ جو ہوا باہر نکلتی اس کو ہم بیماری نہیں بولتے، وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ ہماری اپنی ایک بیڈ ہیبٹ ہے کہ ہمیں کھانے کو جلدی کھانا ختم کرنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ کھانے کو اطمینان سے کھانا چاہیے اور منہ بند کر کھانا چاہیے۔ جب منہ کھول کھائیں گے تو آپ ہوا بھی کھائیں گے۔ تو بہرحال یہ 7 جو علامتیں ہیں اگر کسی شخص میں ہوں، ضروری نہیں کہ 7 ہوں، کسی میں 5 بھی ہو سکتی ہیں، کسی میں 4 بھی ہو سکتی ہیں، اگر اس سے کوئی تکلیف ہے تو ہم اس کو ایک نوٹس لیں گے اس کا، اور ہم کہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس کا پیشنٹ ہے کس کا، ڈسپیپسیا کا۔ اگر اس کی کوئی کاز موجود ہے تو تب تو خالی ڈسپیپسیا کا کہلائے گا۔ میں بابا اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ فنکشنل ڈسپیپسیا کو ڈسپیپسیا کے ساتھ کنفیوز نہ کریں آپ۔ تو یہ ایک وہ چیز ہوگی جو آپ سمجھ گئے کہ اس طرح سے ہم نے یہ پہچاننا کس طرح سے، ہم نے آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر فرض کیا آپ نہیں پرواہ کرتے، آپ کہتے ہیں نہیں مجھے کچھ نہیں ہو رہا، یہ تو عام سی بات ہے، اور لوگ جو ہے نا اس کو اس طرح یعنی کہ بڑا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں، تو پھر جو انجام ہونا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ انجام کیا ہونا ہے کہ ہر چیز بڑھ جائے گی، ہر چیز جو ہے وہ آپ کی اوپر سے شروع کریں گے تو معدے کی سوزش، معدے کا کینسر، معدے کی پرانی سوزش، اس طرح جو آپ کی خوراک نالی ہے جو منہ کو ملاتی ہے معدے کے ساتھ، اس کو ہم بولتے ہیں ایسوفیگس۔ تو ایسوفیگس کی بھی آپ کی اس کی کبھی وہ سکڑ بھی جاتی ہے، کبھی اس کے اندر کی سوزش ہے اس کی، کبھی اس میں جلن ہوتی ہے، اور جلن تو ایک بہت عام فینامنا ہے۔ کھانے کے بعد جلن، جب بھی کچھ کھائیں آپ کو معدے میں جلن، تو وہ جلن جو ہے نا وہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ان سائڈ۔ تو اس کے بعد جو آپ دیکھ رہے ہیں سب جو علامتیں جو ہیں ساری خطرناک قسم علامتیں، السر ہے، اسٹریس ہے۔ اب جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو خوشیاں کہاں سے لائے گا؟ وہ پیٹ میں آ کے چبھن ہوئی ہوئی ہے تو وہ خوشیاں کہاں سے خریدے گا؟ وہ آپ سے کتنا اس سے ہم ہنسانے کی کوشش کریں گے وہ نہیں ہنس سکے گا وہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے خوشیاں بانٹ رہی ہیں تو ہمیں اس کی بیماری کو ختم کرنا پڑے گا، اور ختم کرنے کے آپ کو بہت آسان طریقے بھی موجود ہیں، آپ وہ آپٹ کر سکتے ہیں۔ وہ انہی سلائڈ میں ایک سلائڈ وہ بھی ہے جس میں ہم نے ایک ایسی چیز ہم نے یعنی کہ اسی ایکسپیریمنٹ میں بنائی ہوئی ہے جو کہ ہر ایک لے سکتا ہے ہم سے بھی، اور مل سکتی ہے بازار میں، مارکیٹ ابھی نہیں ہوا کیونکہ اس کے لیے کچھ پابندی ہیں اس کی۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بڑی کام چیزیں ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ کہ یہ بیماری جس کو ہم کہتے ہیں بہت عام چیز ہے، کتنی عام ہے؟ 1/4 حصہ جو دنیا کی آبادی کا ہے وہ اس سفر کر رہا ہے۔ 1/4 پاپولیشن از انف پاپولیشن، 25%۔ اور پاکستان میں بھی یہ فگر جو ہے کم نہیں ہے، اپ ٹو 22% پاکستانی جو ہے نا دے آر سفرنگ فرام دس۔ اور میرے خیال میں یہ فگر بہت تھوڑی ہے، اس لیے کہ ہم سب لوگوں کو تو گر نہیں سکتے، بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ ایک انٹرویو کریں کسی سے، ایک نیوٹرل سے انٹرویو کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ تو مور دین 50% لوگوں کو یہ بیماری ہے کہ معدے میں جلن ہے، معدے میں گیس ہے، معدے میں کھانا کھاتے ہیں دل نہیں کرتا کھانا کھانے کو، کھانا کھاتے پیٹ پھول جاتا ہے، اس طرح سب باتیں۔ اور اگر کوئی بندہ کھاتے کھاتے چھوڑ دے بس میرا دل نہیں کر رہا، تو یہ ایک بہت بڑی علامت ہے اس بات کی کہ ہی یا شی از اے کیس آف دا ڈسپیپسیا۔ اب یہ جو ہے نا یہ سب وہ انفیکٹ کازز ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کازز میں آپ اتنے دور سے آپ اسے پڑھ نہیں سکیں گے، لیکن آپ سمجھ لیں کہ وہ سب اچھی اچھی چیزیں ہیں جو آپ لوگ کھاتے ہیں، جو آپ ریڈیو سے کھاتے ہیں، لے کر بازاروں میں بیٹھ کے کھاتے ہیں، رات کو 2 بجے تک بیٹھ کے کھاتے ہیں، یہ سب وہ چیزیں، پیزا ہے، شاورما ہے، نان ہے، وہ کڑھائیاں ہیں، جو مرجب کہہ لیں، یہ ساری لسٹ ہے۔ ایک نام اس لیے نہیں لے سکتا کیونکہ ہمارا ٹائم بہت تھوڑا ہے،
لیکن یہ سب وہ شوقین مزاج لوگوں کی یہ سب خوراکیں ہیں، یہ ہم سب کھاتے ہیں اور سب کھا کے پھر ہمارا پیٹ بھی خراب ہوتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اگر آپ نے کھانا ہے تو کیا چیز کھانی ہے۔ سمپل ڈائٹ آج بھی ریکمنڈیڈ ہے، اور یہ جتنی چیزیں جو ہیں جو چٹخارے دار، مسالے دار اور مرچوں والی، اب جیسے سمپل سی بات ہے، جیسے آپ لوگ بوتل پیتے ہیں کولڈ ڈرنکس ہے کیا؟ کاربونک ایسڈ، اندر میدے میں پہلے تیزاب ہے، آپ اور تیزاب ڈال رہے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں لاجک کہاں ہے؟ دیر از نو لاجک۔ اس طرح بے شمار لوگ جو ہیں وہ کھا کے انجوائے تو کرتے ہیں لیکن تکلیفی پہ بعد میں اٹھاتے ہیں۔ تو بہرحال میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، یہ آپ اب دیکھ لیں کہ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو بہت مزے کی چیزیں ہیں جو ہر بندہ شوق سے کھاتا ہے، اور اس کا اینڈ پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو میدے میں تیزابیت جو ہے اس کی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ ایک بیمار بن جاتا ہے۔ جب مطلب بیمار ہوگا تو خوشیاں ختم۔ ہم آج جو مین ہمارا فوکس ہے وہ یہی ہے کہ ہم کیسے شیئر کر سکتے ہیں اپنی خوشیاں، کیسے ہم اپنا جو چینجز لا سکتے ہیں لوگوں کے ہیبٹس میں، لوگوں کے لائف سٹائل میں، کیسے لائیں گے؟ ان کو منع کر کے، لیکن لوگ پھر بھی منع نہیں ہوتے، پھر ہم اس کا علاج ہم نے ڈھونڈا ہوا ہے، وہ ابھی اس کے بعد آئے گا۔ اب ہمارے پاس دیکھیں، ہمارے پاس یہ 7 گروپ ہیں مین، یہ صرف آپ کی انفارمیشن کے لیے، کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ نے ڈاکٹری پریکٹس کرنی ہے، تو یہ 7 میجر گروپس ہیں جو کہ ڈسپیپسیا کا علاج کرتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ 2 سلائڈیں بنائی ہیں صرف آپ کو دکھانے کے لیے کہ کسی بھی گروپ کا کوئی گروپ ایسا نہیں ہے جس کو سائڈ افیکٹ نہ ہو۔ وہ دوائیں جو خود میدے کو ٹھیک کرتی ہیں وہ میدے کو اور خراب کر سکتی ہیں، یہ سائڈ افیکٹس ہیں، ان سے انکار بھی نہیں آپ کر سکتے۔ اسی طرح جو اگلی سلائڈ ہے وہ ہے اس کی کنٹرا انڈیکیشن کی۔ یہ 7 گروپس کی کوئی ایک گروپ ایسا نہیں ہے جس کی کنٹرا انڈیکیشن بالکل سرے سے ہوئی نہ۔ کچھ دوائیں ہم پریگنینسی میں نہیں دے سکتے، کچھ دوائیں ہم الیکٹریشن میں نہیں دے سکتے، کچھ دوائیں ہم بے شمار بیماریوں میں نہیں دے سکتے۔ بتانے مقصد یہ تھا کہ ہماری کوئی دوا ایسی نہیں ہے جو سائڈ افیکٹ فری ہو اور کنٹرا انڈیکیشن فری ہو، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ آپ جیسے رازق لوگ، اب ایک میڈیسن نام ہے جو ہر بندہ لیتا ہے کہ اب میں نے رازق کی گولیاں کھائیں، یہ کھایا۔ رازق بذات خود ایک گیسٹرائٹس پیدا کرنے کی ایک دوا ہے، لیکن مجبوری اور کوئی ان کو دوا مل نہیں رہی۔ بہرحال یہ صرف یہ 2 سلائڈیں صرف اسی لیے تھیں کہ آپ بتانے کے لیے کہ کوئی دوا بھی ایسی نہیں ہے جس میں آپ کوئی سائڈ افیکٹ نہ ہو اور کوئی کنٹرا انڈیکیشن نہ ہو۔ کنٹرا انڈیکیشن مطلب ہوتا ہے کہ اگر اس بیماری میں ہم دوا نہیں دے سکتے۔ بس 2-3 منٹس۔ تو ہم نے بہرحال یہ تھا کہ یہ WHO کہتا ہے کہ دنیا میں جتنی دوائیں ہیں وہ جو لوگ وہ 80% جو ہے نا پلانٹس استعمال ہوتے ہیں دوائیں بنانے میں۔ تو آپ اس سے سوچ لیں گے پلانٹس کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ تھا پھل جو ہم نے سلیکٹ کیا تھا آؤٹ آف مینی فروٹس کہ یہ وہ پھل ہے جس کا اگر ہم ایکسیڈنٹ بنائیں تو ہمارے لیے کام آ سکتا ہے۔ تو اب یہ پھل آپ کو پتہ ہے یہ پھل اتنا کوئی لوگ شوق سے نہیں کھاتے، اس کا جو بالکل میٹھا نہیں ہوتا، تھوڑا سا پھیکا ہوتا ہے، تھوڑا سا کڑوا بھی ہوتا ہے۔ تو لیکن بہرحال یہ میڈیسن ہمارے کمیونٹی کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئی بعد میں۔ ہم نے وہ اسٹڈی کی، جیسے اسٹڈی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وہ اسٹڈی جو ہے میں اس لیے اس کو نہیں جاؤں گا کہ میں ایک تو ٹائم بھی ختم ہوا، دوسری بات یہ کہ وہ اسٹڈی موجود ہے نیٹ پہ، گوگل پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں اس نام سے، تو آپ کو اسٹڈی مل جائے گی۔ ہم نے یہ دیکھا کہ نیٹ رزلٹ یہ تھا کہ جو یہ ایکسٹریکٹ تھا اس کا وہ بہت ہی کارآمد تھا، بہت ہی فروٹفل تھا اور بہت ہی افیکٹو تھا۔ تو اب یہ تھا اس کی کیا ایفیکیسی اس میں تھی، ہم نے وہ چیز چیک کرنی ہے۔ This picture is typical جو آپ کہنا چاہیے، آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ کوئی میریکل ہے، یہ کہ نہ تو اس کا کوئی ذائقہ ہے، نہ اس کی کوئی بو ہے، نہ اس کا کوئی کلر ہے اس کا، اور یہ دوسری بات ہے نہ اس کی کوئی کنٹرا انڈیکیشن ہے، نہ سائڈ ایفیکٹ اس کا۔ یہ آپ پریگنینسی میں بھی دے سکتے ہیں، لیکٹیشن میں بھی دے سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ یہ کہ یہ پریونٹیو بھی ہے اور پروٹیکٹیو بھی ہے، یعنی کہ کیوریٹیو بھی ہے۔ اگر آپ کھانے سے پہلے کھا لیں گے تو یہ آپ کی ایون ایپیٹائزر تو بھی کام کر سکتی ہے۔ اگر آپ کھانے کے ساتھ کھائیں گے تو کھانا آپ کا کچھ نہیں کہے گا، یعنی یہ اتنی افیکٹو تھا۔ یہ آج کی استعمال نہیں ہو رہی ہے، آج اس 15-20 سال سے اٹ از ان دا یوز مینی پیپل، اور دے کین ہیو ایوری تھنگ۔
اور اس میں یہ نہیں کہ آپ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گندی چیزیں کھانا شروع کر دیں. یہ چیزیں اچھی ہیں لیکن بہرحال یہ کہ اگر یہ پی لیں ساتھ تو یہ اس سے سارے ایک ریمارکیبل فیچر ہیں جو کہ کسی ایک کرشماتی دوا میں ہو سکتے ہیں. تو اس میں دیکھیں اس میں کہ آپ ہر چیز موجود ہے اس میں، کہ اس میں اس کی کوئی اس کے لائف نہیں ہے. آپ یہ بے شک 10 سال رکھیں اسے، اس کی کوئی یہ نہیں کہ یہ خراب ہو جائے گی. اور یہ یونیک تو ہے، یونیک اس لحاظ سے کہ یہ اگر ہم پلاتے ہیں، اس کا یونیکنیس کا ایک ایکسپرٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کے کسی کے معدے میں جلن ہو اور اس کو چاہتا ہو کہ وہ 3-4 منٹوں میں ٹھیک ہو جائے تو دس از اے ایکسٹریکٹ. یہ ابھی چونکہ ہم ایسے میڈیسن کے کھاتے میں ابھی اسے نہیں لا رہے کہ یہ ابھی تک ڈریپ سے ابھی مطلب یہ رجسٹر نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا. تو دس از میری آخری جو 2 سلائڈیں ہیں وہ اسی کے بارے میں ہیں کہ آپ اسے کہاں یوز کر سکتے ہیں. آپ کوئی سفر میں جا رہے ہوں، آپ کہیں کسی ہوٹل میں جا رہے ہوں، کسی ریسٹورینٹ میں جا رہے ہوں کھانا کھانے کے لیے، آپ دوستوں میں پارٹی کر رہے ہوں، وہاں چانس ہوتے ہیں اس بات کا کہ آپ کو کچھ چیزیں ایسی کھانی پڑ جائیں جو آپ کو کھانی نہیں چاہیے، لیکن کھائیں آپ اور ساتھ یہ پی لیں تو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ ایک طرح سے اس طرح کی بے شمار ہم نے ناول چیزیں ہم نے اس میں ڈسکور کی ہیں اتنے 20 سالوں میں کہ مور دین 40 آئی کین سے مور دین 40 سچ ناول تھنگس جو بالکل آپ کو جیسے لگے جیسے آپ پانی پی رہے ہیں، لیکن the efficacy you will find within minutes. So this was my very brief and humble presentation. اگر کسی کو ضرورت ہے تو بے شک ہم سے آگے لے سکتا ہے وہ نو کاسٹ. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ چیز پروموٹ ہو اور اسی طرح کی ریسرچز ہوں اس پاکستان میں تاکہ ہم باہر کے جو ملٹی نیشنلز ہیں ان کی غلامی سے بچ جائیں. تھینک یو.